السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن و کمال محمد، فاروق ذل جاہ و جلال محمد، عثمان ضیائے شم جمال محمد، حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ و مولانا سید مدنی میاں اشرفی الجیلانی حفظہ اللہ و دامت برکاتہ العالیہ کے چند اشعار بھی ملاحظہ ہو۔ حضرت فرماتے ہیں، اس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کرے حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا، اور جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا۔ اور اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، اور رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے، رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے، ان کے قدموں میں پڑا اختر خستہ ہوگا، ان کے قدموں میں پڑا اختر خستہ ہوگا۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج کی اس پر رونق اور پرنور مجلس میں مجھے عنوان دیا گیا ہے، اہل بیت اطہار سے محبت ایمان کا حصہ۔ خطبہ مسمونہ کے بعد میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں نے تمہارے درمیان جو دعوت و تبلیغ دین کی ہے، میں نے تم تک جو یہ دین پہنچایا ہے، میں اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں کی محبت، یعنی میں تم سے اس کے بدلے کوئی دوسری اجرت نہیں مانگتا، ہاں اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو، میری خدمت کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو، میرے قرابت داروں سے تم محبت کرو۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ قرابت داروں سے مراد کون ہے؟ یہ رشتہ دار، قرابت دار کا مطلب ہے رشتہ دار، یہ قرابت دار رشتہ دار سے مراد کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ان کی نسل۔
اس سے وہ مراد ہے، تم ان سے محبت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ مفسرین اور متکلمین نے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم سے محبت کو فرض گردانا ہے۔ دوسرے ائمہ کے اقوال تو بہت ہے، میں صرف ایک امام جن کی تفسیر اہل سنت و جماعت کے تقریباً ہر مکتبہ فکر کے یہاں معتبر ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمود آلوسی، جن کی تفسیر روح المعانی کا شاید آپ نے کبھی نام بھی سنا ہوگا، بڑی معتبر اور جامع تفسیر سمجھی جاتی ہے۔ حضرت علامہ آلوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں صرف انصار سے خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ اس آیت کریمہ میں پوری امت مسلمہ سے خطاب ہے، اور میں اس آیت کریمہ کی روح سے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی محبت کو اپنے اوپر فرض سمجھتا ہوں۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ کئی احادیث ہمیں اس حوالے سے ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے امت مسلمہ کو اہل بیت اطہار کی محبت سکھائی ہے۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین سے محبت کرے۔ پھر ایک موقع پر حضور نے فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے امام حسن اور حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا گویا اس نے فقد ابغضنی، اس نے گویا مجھ سے بغض رکھا۔ یہ تو اہل بیت اطہار جو پنجتن پاک ان میں سے دو ہے، اور حضرت فاطمہ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ من ابغضہا، جس نے اسے تکلیف پہنچائی، فقد ابغضنی، گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اور اسی طرح حضرت علی کے بارے میں بھی روایتیں آتی ہے، حضور فرماتے ہیں، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ عربی میں کسی سے خاص تعلق جب بتانا مقصود ہو تو ایسے جملے استعمال کیے جاتے ہیں، علی منی وانا منہ۔ اسی طرح حضرت حسین کے امام حسین کے بارے میں بھی یہی الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ حسین منی وانا منہ، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور پھر آگے حضور نے دونوں کے بارے میں یہی فرمایا ہے، من احبہ فقد احبنی، جس نے اس سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اسے تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی محبت حضور علیہ السلام نے اس امت کو سکھائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر ان کا ادب بجا لاتے تھے، انہیں کہیں دیکھتے تو ان کے لیے ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ شیوا تھا، اور یہ لوگ غلط تصور میں اور یہ لوگوں نے غلط یہ مغالطے میں لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ سمجھ لیتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت چھوڑ کر وہ اللہ کو پا لیں گے یا اس کی معرفت انہیں مل جائے گی۔ نہیں، کبھی مل نہیں سکتی، بلکہ جو ان سے محبت کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کا ادب بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ولایت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ آپ نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سماعت کیا ہوگا، بڑے پہلوان تھے، بہت بڑے پہلوان تھے نا۔ کشتی جب لڑنے کے لیے آپ کھڑے ہوتے اکھاڑے میں تو کوئی آپ سے جیت نہیں سکتا تھا، قوی ہیکل، بڑے جسم والے تھے، اگر للکار دیتے کھڑے ہو کر تو کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ سامنے آ کر کھڑے ہو جائے۔ لیکن ایک مرتبہ جب آپ نے ایسا للکارا
ایک نحیف ایک دم کمزور سا شخص آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہوا، اس نے آپ کے کان میں کچھ کہا اور پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو آپ اس لڑائی میں ہار گئے، تو اس کی وجہ سے آپ کے عزتوں میں بہت کمی آئی، لوگ جو ہے آپ کو لان تان کرنے لگے کہ ارے جنید اتنے کمزور آدمی سے ہار گئے، لیکن وہ ایک لڑائی وہ بظاہر ہار گئے تھے، لیکن اس ہار نے انہیں ولایت سے سرفراز فرمایا۔ وہی کمزور شخص انہوں نے کان میں آ کر کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں سید زادہ ہوں، میرے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، خدا تم یہ جو ابھی آج ہماری لڑائی ہونے والی، اس لڑائی میں تم ہار جاؤ تاکہ مجھے انعام کی جو قیمت ہے وہ مل جائے۔ آپ نے اس سید زادے کی بس عزت کرتے ہوئے، اس کی بات کو رکھتے ہوئے بس آپ وہ لڑائی ہار گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا۔ آپ آج سید الطائفہ کہلاتے ہیں۔ تقریباً ہر بڑے سلسلے میں جو سلسلہ بڑے جاتے ہیں نا، ان سلسلوں میں آپ کا نام ضرور آتا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہوتا، کوئی ولی ایسا نہیں ہوتا جو آپ کی ولایت سے فیض نہ پاتا ہو۔ حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے شجرے میں حضرت جنید بغدادی کا نام ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ بڑے سلسلوں میں تو حضرت جنید بغدادی وہ ذات، لیکن وہ مقام کیسے ملا؟ صرف ایک سید زادے کی آپ نے تعظیم کی، اس کی بات کو رکھ لیا۔ اسی طرح جو ہے وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ یہ جو ہمارا پنجاب ہے، ابھی تو یہ آدھا پنجاب انڈیا میں ہے، آدھا پڑوسی ملک میں ہے نا، یہ ایک وقت میں بہت بڑا پاکستان ہوا کرتا تھا۔ تو اس بڑے پاکستان میں جو بہت بڑے ولی گزرے ہیں جن کا نام سلطان باہو ہے، بہت بڑے ولی گزرے، بلکہ ایسا یوں سمجھ لیجیے کہ پنجاب میں اسلام کی نشر و اشاعت میں حضرت کا بہت بڑا کردار ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ، یہ وہی ہے، ان کا ایک واقعہ، ان کی کرامت آپ نے سنی ہوگی کہ رات کے وقت میں ایک بارات آپ کے کھیت کے پاس سے گزر رہی تھی، رات کے اندھیرے میں، انہیں راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، حضرت سلطان باہو کا یہ مزاج تھا کہ وہ رات کے وقت اپنے کھیتوں میں ہل چلایا کرتے تھے، اور ہل چلاتے آپ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو آپ ہل چلا رہے تھے تو رات کے وقت وہ جو بارات گزر رہی تھی اس سے راستہ سمجھ میں نہیں آیا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے یہاں ہل چلا رہا ہے اندھیرے میں، تو وہ حضرت کے پاس گئے اور ان سے راستے کا جو ہے راستہ پوچھا کہ جو ہے ہم یہ فلا جو ہے محمد پور جانا چاہتے ہیں، انہوں نے ایسا نام بتایا۔ تو حضرت نے کہا محمد پور جانا چاہتے ہو؟ ہاں محمد پور جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا ایک شرط پر بس میں آپ کو راستہ بتاؤں گا۔ آپ نے کہا کہ تم آنکھیں بند کرو، میں تمہیں راستہ بتاؤں گا۔ جیسے ہی ان لوگوں نے آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کر کے کھولا تو اپنے آپ کو مدینہ منورہ میں پایا۔ مدینہ منورہ میں جب اپنے آپ کو پایا تو انہوں نے کہا ارے یہ آپ نے ہمیں یہ کہاں لے آئے؟ ہم تو محمد پور سیال جانا چاہتے تھے۔ تو آپ نے کہا میں تو صرف ایک ہی محمد پور کو جانتا ہوں اور وہ ہے مدینہ منورہ۔ تو یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قادری سلسلے کا جو ہے پنجاب جو ہے نا اس میں بہت بڑا کام کیا ہے، ان کا ایک قول میں آپ کو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے سے کیا ملتا ہے اور ان سے نفرت کرنے والوں کی کو کیا کیا سزا ملتی ہے، اس حوالے سے بس ایک قول آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص سادات کو خوش نہیں کرتا، جو شخص سادات کو خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی معرفت سے سرفراز فرماتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں جو شخص سادات کو خوش نہیں کرتا، ان کو خوش کرنے کے کام نہیں کرتا، اس کا باطن ہرگز صاف نہیں ہوتا۔ تصوف میں اصل میں دل کو ہی صاف کرنے کا کام کیا جاتا ہے، تزکیہ نفس کا نام
دراصل تصوف ہے. حضرت کو بہت بڑے صوفی گزرے ہیں. تو دل کو صاف، اصل میں ہمارے یہاں جو جتنی تنظیمیں، جتنی جماعتیں، جتنے آپ تحریکیں دیکھتے ہیں، وہ تحریکیں سب ظاہر کو جو ہے سجانے میں، ظاہر کے اوپر کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں. داڑیاں، ٹوپی، لباس، یہ بس پہناوا اور حلیہ بس لوگوں کا بدل دیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں ہم نے جو ہے لوگوں کو دین پہنچا دیا، ہم تبلیغ دین کا کام کر رہے ہیں. یہ دراصل دین کا کام نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بڑی بڑی تنظیموں سے جو ہے، تحریکوں سے لوگ 50 سال سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن جو یعنی دل کی برائیوں میں وہ تنظیم سے جڑنے سے پہلے مبتلا تھے، بعد میں بھی ان کا وہی حال ہوتا ہے. وہی حال ہوتا ہے. 50 سال پہلے جیسا تھا ویسے ہی 50 سال بعد بھی ہے. تحریر سے جڑا ہوا ہے، گالیاں دیتا تھا، اب بھی وہ گالیاں دے رہا ہے. تحریر سے جڑا ہوا ہے، لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا، بعد میں بھی غیبتیں کر رہا ہے. تحریر سے جڑا ہوا ہے، جھوٹ بولتا تھا، بعد میں بھی جھوٹ بول رہا ہے. تحریر سے جڑا ہوا ہے، نمازوں کا پابند ہے، حج کر رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کا جو ہے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. لوگوں کے لیے اس کا دل نرم نہیں ہوتا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ تزکیہ نفس پر دراصل کام نہیں ہو رہا، دل کی صفائی پر کام نہیں ہو رہا. اور یہ صوفیہ وہی کام خانقاہوں سے کیا کرتے تھے. تو امام حضرت سلطان باہو کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص اہل بیت اطہار کو خوش نہیں کرتا اس کا باطن ہرگز صاف نہیں ہوتا. آگے والا جملہ قابل غور ہے. حضرت فرماتے ہیں اور یہ اس کا باطن صاف نہیں ہوتا اور وہ معرفت الہی کو نہیں پہنچتا. یعنی عبادت کا دراصل مقصد، دین کی راہ میں چلنے کا دراصل مقصد معرفت الہی ہے نا، کہ اللہ کی پہچان ہو جائے. لیکن جو شخص اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتا، انہیں خوش نہیں کرتا، حضور حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اس کا باطن ہرگز صاف نہیں ہوتا اور اسے معرفت الہی نصیب نہیں ہوتی. حضرت فرماتے ہیں خواہ زندگی بھر بھی وہ ریاضت کے پتھر سے سر پھوڑتا رہے، زندگی بھر وہ عبادت میں لگا رہے، رب کی عبادت کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی معرفت نصیب نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اسے اپنی معرفت نصیب ہی نہیں کرتا. اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت چاہتے ہو، اسے خوش کرنا چاہتے ہو، اس تک پہنچنا چاہتے ہو، تو تمہیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ضروری ہے. محبت رسول جیسے ضروری ہے ویسے ہی محبت اہل بیت بھی ضروری ہے، کیونکہ محبوب کا محبوب محب کو محبوب ہوتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ محبوب کا جو محبوب ہوتا ہے، ہمارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے محبوب اہل بیت اطہار ہے. تو محبوب کا محبوب ہمارا محبوب ہونا چاہیے. اگر ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں یعنی فطرتاً ہمارے اندر اہل بیت اطہار سے محبت پیدا ہونی چاہیے ہمارے دل میں. اگر نہیں پیدا ہو رہی ہے تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں. صاف بات. یعنی لوگ یہ نہ سمجھے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کے بغیر وہ خدا تک پہنچ سکتے. نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا. اہل بیت اطہار کی محبت یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، راستہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو اہل بیت اطہار سے بغض رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی امام حسن رضی اللہ عنہ کا ایک قول سماعت کر لیجیے. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہم سے بغض رکھتا ہے اور حسد کرتا ہے وہ بروز قیامت مقام محمود پر جب آب کوثر پینے کے لیے وہ وہاں پر آئے گا تو اسے آگ کے کوڑوں سے وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا. آپ سوچئے وہاں پر جو ہے اصل میں ہوگا کیا؟ انسان وہاں کی جو سختی ہے، محشر کی جو سختی ہے، وہ سختی اور وہاں کی جو سورج کی تمازن ہوگی اور جو ہے وہاں ایک جو وحشت اور دہشت کا عالم ہوگا،
اس کی وجہ سے ہر شخص پیاسا ہوگا، ہر شخص پریشان ہوگا، پسینے سے شرابور ہوگا، جو جتنا گناہ میں مبتلا ہوگا، جس کے جتنے گناہ ہوں گے اس کے حساب سے وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ آپ نے یہ احادیث میں سماعت کیا ہوگا، کوئی گھٹنے تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی پورا کے پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسی حالت میں جب لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے اور جو ہے انہیں پیاس لگی ہوگی، تو وہ پیاس بجھانے کے لیے جیسے ہی محشر کے میدان سے فارغ ہوں گے تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہ کوئی مقام تلاش کریں گے۔ تو ایسے وقت میں حضور علیہ السلام اپنے صاحبزادگان کے ساتھ آب کوثر کی جو نہر ہوگی وہاں کھڑے ہوں گے اور اپنی امت کو وہاں سے سیراب کر رہے ہوں گے۔ لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہم سے بغض رکھتا ہے اور حسد رکھتا ہے تو ویسا شخص آب کوثر پر جب سیراب ہونے کے لیے آئے گا تو فرشتے اسے آگ کے کوڑوں سے مار کر وہاں سے دور کر دیں گے۔ یہ معجم الاوسط کی حدیث ہے، معمولی حدیث نہیں ہے۔ تو اس لیے اہل بیت اطہار کی محبت ہر اہل ایمان کے دل میں ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسا سمجھ لیجئے ایمان ہی نامکمل ہے، ایمان نامکمل ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی عرض کر دوں، چونکہ فتنوں کا دور ہے اور ہو ہی یہ رہا کہ ہر چیز میں جو ہے مسلمان غلو کرنے میں لگے ہوئے، حالانکہ ہم سے پہلے کی امتوں کو یہ کہا گیا تھا، پہلے کی امت سے خطاب کرتے ہوئے ہم سے بھی کہا گیا ہے لا تغلو فی دینکم غیر الحق، کہ اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا۔ فرمایا گیا کہ اپنے سے پہلے جو لوگ گزرے جنہوں نے غلو کیا ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ وہ قوم کیسی تھی؟ قد ضلوا واضلوا، فرمایا گیا قد ضلوا من قبل واضلوا، وہ خود بھی گمراہ تھے، واضلوا اور گمراہ کن تھے، دوسروں کو گمراہ کرنے والے تھے۔ تو ویسے لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنے کا ہمیں حکم ہوا ہے، اور ساتھ ہی حکم ہوا کہ اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ جس کا جو مقام بتایا گیا، ہم اور آپ فیصلے کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے بڑے فیصلے کر گئے، بڑے بڑے تو گھر کے بڑے بڈھے نہیں جن کو کچھ نہیں آتا، ہمارے بڑے بڑے تو ہماری امت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، فیصلہ کر کے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ اہل بیت اطہار کا مقام ہے اور یہ صحابہ کا مقام ہے، انہیں اس مقام میں رکھا جائے اور ان کا جو مقام ہے اس مقام میں انہیں رکھا جائے۔ ان سے بھی محبت کرنا ضروری ہے، ان سے بھی محبت کرنا ضروری ہے، ان کی بھی تعظیم ضروری، ان کی بھی تعظیم ضروری ہے۔ صحابہ کے بارے میں صاف طور پر آپ کو ہر اہل سنت و جماعت کی کتاب میں ملے گا الصحابۃ کلھم عدول، کہ صحابہ سب کے سب نیک ہے، سب کے سب نیک ہے۔ اور وہ جو مشاجرات صحابہ ہوئی ہے، صحابہ کی آپس میں جو لڑائیاں ہوئی ہے، اس میں ہمیں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا وہ معاملہ جس سے اللہ تعالیٰ نے خود مجھے باہر نکالا ہے، امر اخرج اللہ یدی منہ، یعنی ایسا معاملہ جس سے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ کو نکال دیا، میں اس میں اپنے ہاتھوں کو داخل نہیں کروں گا۔ یہی ہمارے بزرگوں کا مزاج ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے جب پوچھا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد کے دور کے، عمر بن خطاب دوسرے خلیفہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ اموی خلیفہ جو 98 سن ہجری میں خلیفہ بنے، 98 سن ہجری سے صرف 2.5 سال کی خلافت کی، اور اسی میں انہوں نے خلافت راشدہ میں یعنی حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے دور میں جیسا جو ہے امن اور جیسا عدل انصاف پھیلا ہوا تھا، ویسا عدل و انصاف صرف 2.5 سال کے اقل مدت، اتنی کم
مدت میں انہوں نے خلافت راشدہ کے دور کو واپس وہ لے آئے تھے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عبداللہ بن مبارک جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، ان سے جب امیر المؤمنین فی الحدیث کا مطلب کیا معلوم ہے آپ کو؟ جتنے محدثین ہیں نا بڑے بڑے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ہر ایک کی سند میں اوپر جا کے حضرت عبداللہ بن مبارک کا نام آتا ہے، ہر ایک کی سند میں. یعنی یوں سمجھ لیجیے صحیح بخاری صحیح مسلم میں ان کے احادیث موجود ہے، اور امام بخاری تو ان کے شاگردوں کے شاگرد. تو حضرت عبداللہ بن مبارک سے جب پوچھا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ غزوے میں شرکت کے لیے جب نکلے اور گھوڑے جب انہوں نے دوڑائے، گھوڑے کی ٹانپ سے جو دھول اڑی اور اس کا ایک ذرہ جو ان کی ناک میں گیا، اس ایک ذرے کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتے ہیں. یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کا مقام ہے. ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت کا حکم ہوا ہے کہ اہل بیت اطہار سے ٹوٹ کر محبت کرو، لیکن اس میں غلو کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہوا کہ غلو کرنے پر آپ آئے تو صحابہ کو جو ہے اپنے کان تشنی اور صحابہ کے اوپر زبان درازیاں شروع کر. صحابہ کے اوپر زبان درازی، کیا ان کے اوپر زبان درازی کیے بغیر ہم اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے. ان پر زبان درازی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان پر زبان درازی کیے بغیر وہاں جو ہے ہم ان سے محبتیں نہیں کر سکتے. بالکل کر سکتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے، ہمارے بزرگوں نے جو محتاط عقیدے ہمیں پیش کیے تھے، اس میں جب سے لوگوں نے انگلیاں کرنا شروع کیے نا، تب سے یہ فتنے شروع ہوئے. ہمارے بزرگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صدر هذه الامہ کہا ہے کہ وہ عقائد کے معاملے میں ایک آڑ ہے، ایک آڑ ہے. جب وہ آڑ کو جب بھی کوئی توڑتا ہے، جب بھی کوئی توڑتا ہے، پھر وہ بعد میں حضور کی گستاخی کرنے کے بعد پھر حضرت مولا علی کو خدا ہی بنا بیٹھتا ہے. آپ دیکھیے نا، وہی یہ رہا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی میں جو لگتا ہے، پھر وہ آپ کی گستاخی پر بس نہیں کرتا، اس کو لگتا ہے کہ نہیں، یہاں جو یہ ان کو کم کہنے سے ابھی میرا جو ہے مدعا پورا نہیں ہوا. پھر وہ دھیرے 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 جو ہے خلفائے راشدین پر آتا ہے. آپ دیکھیے جو سوشل میڈیا پر جو چلتا ہے، لوگ جو واقف ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ پہلے یہ گستاخی یہاں سے شروع ہوتی ہے، حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرتے، پھر ان کے والد کے بعد اور پھر ان کے خاندان والوں تک جاتے، پھر وہاں سے اوپر جا کے جب ان پر ان کو جو ہے ایسا لگتا ہے یہاں تک ابھی بات اپنی پوری نہیں ہوئی، گستاخیوں کا سلسلہ جو ہے یہیں پر ابھی ختم، وہ اوپر جاتے حضرت ابو بکر و عمر کی گستاخی کرنے لگتے. پھر حضرت ابو بکر و عمر کی گستاخی میں بھی پھر انہیں چین نہیں آتا. یہاں نہیں، اسی لیے نہیں. آپ جتنے شیعہ ہیں نا، اور جتنے شیعہ سے متاثر لوگ ہیں، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے. میں کئی نام آپ کو بتا سکتا ہوں، کئی ہمارے نام، ہمارے علماء کے نام، بڑے بڑے علماء اس میں شامل ہیں. اب تو فی الحال بڑے بڑے علماء جو ہے شیعیت کی طرف دھیرے دھیرے جا رہے ہیں، اور وہ یہ مزاج انہوں نے بنا لیا ہے. تو پہلے یہاں حضرت امیر معاویہ سے جو ہے خلفائے راشدین تک جاتے، پھر خلفائے راشدین پر بھی وہ اکتفا نہیں کرتے، وہاں بھی انہیں چین نہیں آتا. پھر گستاخی بڑھتے 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 پھر حضرت مولا علی کو وہ جو ہے حضور کے برابر لا کر ٹھہرا دیتے، پھر حضور کے برابر لاتے لاتے پھر حضور سے بڑھا دیتے، حتیٰ کہ پھر ایک ہی بڑی ذات، حضور کے بعد ایک ہی بڑی ذات رہ جاتی ہے، وہ ہے خدا. پھر وہ دھیرے 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 حضرت علی کو خدا بنا بیٹھتے ہیں. یہی مزاج بنا دے. یہ تو اس لیے گستاخی جو ہے نا، گستاخی کی کہ جب انسان میں ہمت پیدا ہو جاتی ہے نا، ایک صحابی کی گستاخی، تو وہ پھر کسی کی جو ہے گستاخی سے پھر غریب نہیں کرتا. پھر دھیرے 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 یہ سلسلہ دراز ہوتے جاتا ہے. بالآخر حضور کی ذات پر آ کر ٹھہرتا ہے. کچھ تو اس پر بھی نہیں ٹھہرتے، اس کے اوپر جاتے. اسی لیے آپ نے شیعوں میں جو ایک نصیری نام کا ایک فرقہ ہے، اس کے بارے میں سنا ہوگا. غالب جو ہے نا، غالب مرزا غالب جو شاعر ہے، وہ شاعر بھی اسی فرقے کا تھا، اسی فرقے کا تھا. وہ یہ کہتے ہیں
کہ اللہ تعالی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم میں حلول کر گیا ہے. اب یعنی بالفاظ دیگر حضرت علی ہی خدا ہے. اسی لیے تو اس نے کئی اشعار میں یہ اپنے عقیدے کو بھی ظاہر کیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غلو کا مزاج اہل سنت و جماعت نے نہیں دیا. غلو کا نہیں. جن کا جو مقام بتایا گیا ہے ان کو اسی مقام پر رکھا جائے. صحابہ کا جو مقام ہے انہیں وہ مقام دیا جائے, اور جو ہے اہل بیت اطہار کا جو مقام ہے انہیں وہ مقام دیا جائے. کسی اہل غیرے کو سن کر اپنے جو خوش عقیدہ, ہم خود خوش عقیدگی ہے, اس خوش عقیدگی کو خراب مت کریے. ہمیں دونوں کی ضرورت ہے, دونوں کی ضرورت ہے. دونوں کو ساتھ میں اگر لے کر چلے ہیں نا, اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا نا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا کفار اصحاب حضور نجم ہے, اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. یہ مزاج بنائیے, دونوں کو لے کر ساتھ میں چلیے. ساتھ ہی اہل بیت اطہار رضوان اللہ عنہم سے جو محبت ہے اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں. کچھ تقاضے, ایک تو تقاضا سب سے پہلا یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے, اور محبت میں مجالس سجائے جائے, اور ان کا ذکر خیر کیا جائے, اور ان سے جو ہے برکات حاصل کیے جائے. دوسرا جو عموماً ہمارے یہاں نظر انداز کیا جاتا ہے, ہم اہل سنت و جماعت ہے, یہ معاملہ یہ ہے بس برکات حاصل کرنے تک بزرگوں کی شخصیات کو ہم نے رکھ لیا ہے, بس اتنا ہی, بس اتنی حد تک بزرگوں کو رکھتے ہیں. پھر آگے عمل کی بات جیسی آتی ہے تو منہ پھیر لیتے. عمل کے معاملے میں ہم بزرگوں سے کوئی نصیحت, ان کی کوئی تعلیم کو نہیں لینا چاہتے ہیں. تو اہل بیت اطہار رضوان اللہ عنہم اجمعین نے تو جو ہے اپنی پوری زندگیاں اس دین کو دی ہے. امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی سیرت کیا آپ نے نہیں سنی؟ صرف امام علی مقام کے نام کی نیاز ہے سبیل بانٹنا امام علی مقام سے محبت کا تقاضا نہیں ہے. امام علی مقام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی جو تعلیمات ہے, ان کی نسل نے ہمیں تعلیمات, کیسی تعلیمات آپ دیکھیے. اہل بیت اطہار سے ایسے ہی محبت کرنے کا جو ہے حکم نہیں ہوا ہے. اہل بیت اطہار نے اس دین کو دنیا کے کونے تک پہنچانے میں جو مدد, جو کام کیا ہے, وہ کسی دوسرے خاندان کا وہ جو ہے حصہ نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں جو یہاں آ کر جنہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا, حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ, وہ بھی ایک حسنی حسینی سادات میں سے. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ حسنی حسینی سادات میں سے. حضرت خواجہ غریب نواز کی سیرت پڑھتے ہوں گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا حضرت حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ایک روایت کے مطابق 17 سال, ایک روایت کے مطابق 19 سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکلے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسا مزاج بنا لیے نا کہ ارے صرف میں خوش, میرے گھر والے خوش, دوسرے کیا گئے تیل لینے, ایسا بولتے ہیں ہمارے. ایسا نہیں ہے. وہ اگر وہ بزرگ ہمارے ایسا سوچ لیتے نا تو آج ہم تک دین نہیں پہنچتا. یہی حضرت خواجہ حسام الدین خطال زنجانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی سادات گھرانے سے ہے. آپ پونا میں جہاں الگ الگ مزارات کو دیکھتے ہیں وہ سب سادات ہیں, تقریباً سادات ہیں. کچھ صدیقی ہے وہ الگ, لیکن تقریباً بہت سے گھر یہاں ایسے ہیں جو سادات گھرانے سے. جہاں آپ جائیں گے, جہاں آپ کو اسلام کی روشنی نظر آئے گی, آپ تہ میں جا کر دیکھیے کسی نہ کسی سید زادے کی محنت سے ہی وہاں دین پہنچا ہے. تو یہ حضور خواجہ غریب نواز جو یہاں ہندوستان آئے, 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا ہے نا, 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا نا, تو ایسے ہی نہیں. آپ کی عمر ایک روایت کے مطابق 90 سال تھی, ایک روایت کے مطابق 102 سال تھی. آپ اندازہ کریے 17 سال کی عمر میں اگر گھر سے نکلے ہیں تو 85 سال اس دین کی خدمت کے لیے آپ نے لگا دیا. 85 سال. آپ سمجھتے ایسے ہی بس جو ہے کھیلتے کودتے دین ہم تک پہنچا؟ نہیں. دین جو ہے بہت محنتوں سے, مشقتوں سے یہاں پہنچا. 85 سال اس دین کے لیے آپ نے دیا. کوئی معمولی بات ہے؟ معمولی بات. تو آپ مزاج بنائیے. امام علی مقام کی بھی سیرت کو دیکھیے. امام علی مقام رضی اللہ عنہ اگر چاہتے تو مدینہ منورہ ہی میں رہ جاتے. آپ کو ایک روایت کے مطابق 1 لاکھ سونے کے دینار, سکے, سونے کے سکے, اور ایک روایت کے مطابق 10 لاکھ سونے کے دینار, سکے, سونے کے سکے آپ کو سالانہ وظیفہ آتا.
یعنی کلو میں سونا آپ کو سالانہ آیا کرتا تھا، کلو میں ایک اگر دینار کو آپ 2 تولے کا بھی اگر پکڑ لیتے ہیں یا 1 تولے کا پکڑ لو، 1 تولے کا بھی اگر پکڑ لیتے ہیں تو کتنے کلو تقریباً 1 کلو سے 1.5 کلو جو ہے آپ کو سونا سالانہ آیا کرتا ہے۔ یہ وظیفہ تھا، چاہنے والے جو تحفے نذرانے پیش کرتے تھے وہ الگ ہے، اتنا آپ کے پاس جو ہے دولت آیا کرتی تھی، اگر چاہتے اپنے گھر والوں کو لے کر خاموش وہاں زندگی گزار سکتے تھے۔ کیا وجہ تھی کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑا، پھر مکے کی طرف آئے، مکے میں کچھ دن رہے، پھر وہاں سے آپ کربلا میں آئے، کربلا میں آ کے بھی صرف جو ہے وہاں آ کے صلح نہیں کر لی، یہ وہاں آ کے آپ نے پہلے تو مال کی قربانی پیش کی، پھر اپنی اولاد کی پوری اولاد کی، پھر ایک امام زین العابدین بچ گئے، وہ بھی بیمار تھے اس وجہ سے، ورنہ آپ بھی شہید کر دیے جاتے۔ اولاد کو اپنے ساتھ لایا، گھر کی عورتیں بھی ساتھ میں، پھر کئی جو ایک دم ٹوٹ کر آپ سے محبت کرنے والے تھے، آپ کے چچا کے بیٹے، آپ کے سگے بھائیوں کے بیٹے، سارے لوگ ساتھ میں حاضر تھے، سب کے سب شہید ہوئے۔ یہ قربانی امام علی مقام نے وہاں پیش کی، پھر آخر میں جب وقت آیا تو اپنی جان کی بھی قربانی امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے پیش کی۔ تو یہ گھرانہ ہمیں اس دین کے لیے اب قربانیاں پیش کرنے کا درس دیتا ہے۔ قربانیاں جب وقت موقع آئے تو اپنے ہر چیز کو اس دین کے لیے پیش کرو، یہ سبق ہمیں یہ گھرانہ دیتا ہے، یہ گھرانہ یہ سبق دیتا ہے۔ اور ہم ہے کہ ہمیں جو ہے اس دین کے لیے کہا جاتا ہے کہ تھوڑا وقت نکال کے بس اس دین پر عمل ہی کر لو، تمہیں قربانیاں دینے کے لیے نہیں کہا جا رہا، تھوڑا بس آ کر دین پر عمل ہی کر لو، وہ عمل بھی ہم سے نہیں ہوتا، عمل بھی نہیں ہوتا ہے۔ 5 وقت کی نماز ان پر بہت شاق اور مشکل گزرتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ جن وجوہات کی وجہ سے یزید کے خلاف اٹھتے تھے نا، ان وجوہات میں سے کئی وجوہات ایسے ہیں کہ ہر دوسرے مسلمان میں آج پائے جاتے ہیں، ہر دوسرے مسلمان میں، بے نمازی ہر دوسرا مسلمان، فاسق ہر دوسرا مسلمان، فاجر ہر دوسرا مسلمان۔ کئی ہم میں سے ایسے، یہ محلے میں کئی شراب پینے والے، شرابی تو یہی 4-5 وجہ تو تھی نا، پوچھئے مولانا سے، آپ کو معلوم ہوگا یہی 4-5 وجوہات تھی جن کی وجہ سے امام علی مقام نے اس کے خلاف علم اٹھایا، یہی 4-5 وجہ تھی، اور وہ 4-5 وجہ تو ہم میں سے تقریباً ہر شخص میں آج پائی جاتی ہے۔ اگر آج امام علی مقام ہوتے تو ہم سب کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ یہ مزاج اپنے اندر سے دور کریے، دین پر کم از کم اگر حسینی ہونے کا دعویٰ ہے، ان کی نسبت سے اگر قیامت میں اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، ان کی تعلیمات پر۔ امام علی مقام نے کیا کہہ کر بیعت کو ٹھکرا دیا؟ فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میرے جیسا پاک باز، میرے جیسا نواز رسول، میرے جیسا 5 وقت کا نمازی، میرے جیسا جو حق پر عمل کرنے والا ہے، باطل کو رد کرنے والا، وہ اس فاسق و فاجر، اس بدکار، اس گستاخ، اس بے نمازی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ جو ہے، یہ جملہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہر ایسے شخص کو امام علی مقام نے ٹھکرا دیا جو یزید کے جیسی عادات اپنے اندر رکھتا ہے، جس کے اندر یزید کی عادات اطوار ہے، اس کے جیسی حرکتیں ہیں، ایسا ہر شخص امام علی مقام کے نزدیک مردود ہے۔ تو آپ اگر ایسے آپ کے اندر بھی وہ عادتیں ہیں، وہ خصلتیں ہیں، تو آپ اپنے عادات اطوار کا محاسبہ کیجیے، اور حسینی ہونے کا دعویٰ ہے تو اپنے اندر سے وہ برائیوں کو دور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔